السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، حاضرین مجلس اور میرے عزیز ساتھی، آج 15 اگست 2022 کو آزاد ہندوستان نے اپنی عمر کے 75 مرحلے پورے کر دیے۔ آزادی کا پورا دن ملک کی ترانوں کی دھنوں، خوشی کی شہنائیوں پر ناچنے میں صرف ہوتا ہے۔ یہ خوشیاں منانے والے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آزادی پھولوں کے گلدستے کی شکل میں ملی ہے۔ انہیں نہ اپنے بڑوں کی قربانیوں کا احساس ہے، نہ ان کے عظیم خدمات سے واقفیت ہے۔ میرے دوستوں، جو قوم اپنے ماضی سے ہٹ جاتی ہے، اس کا وجود و حیثیت ایک قوم کے صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے امتیازات، اس کے خصوصیات و کمالات، غیرت و خودداری کے جذبات اور عظمت و شرافت کا جو سرچشمہ تھا، جب اس سے رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کی رگوں میں وہ درد خون کہاں سے آئے گا جو اس کے جسم میں زندگی کی توانائیاں اور اپنے عزت و اقتدار پر کٹ مرنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا کرتا تھا۔ اسی لیے ہر زندہ اور حوصلہ مند قوم اپنی قومی تاریخ کو حفظ جا بنائے رکھتی ہے۔ مسلمان ہندوستان میں تاریخ کے جس دور میں آئے، اس وقت یہاں کا ماحول اور حالات آج سے زیادہ امید افزا نہیں تھے، لیکن وہ حالات اور ماحول کی شکایت میں نہیں لگ گئے، بلکہ خود عزم و ہمت کو ہم انتخاب لے کر انہوں نے حالات کو سازگار بنایا۔ اپنی عظمت و شرافت، اصول پرستی، عدل و مساوات اور انسانیت نوازی کے کارناموں سے یہاں کے لوگوں کو روشناس کرایا۔ اپنے بلند اخلاق، رواداری کے مخلصانہ جذبات کا مظاہرہ کر کے اتنا متاثر کیا کہ ہندوستان کی سرزمینیں ان کے لیے اپنے آغوش محبت کھول دی اور ان کو عزت و احترام کے بلند مقام پر بٹھایا۔ تاریخ کی ایک لمبی مسافت ہے جو ہم نے اس سرزمین میں عظمت و سر بلندی کے لہرائے ہوئے پرچم کے سائے میں دیکھی ہے۔ یہاں کی گلریز وادیوں نے ہمارے پاؤں چھوئے اور سبلاق پہاڑوں نے جھک کر ہمارے قدموں کو بوسے دیے۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہندوستان ایک بہت بڑے عرصے تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے اور مسلمانوں نے بڑے شان و شوکت سے ہندوستان میں حکومت کی ہے۔ ہندوستان میں مغلوں کا دور حکمرانی تاریخ ہند کا ایک شاندار واقعہ ہے۔ سرزمین ہند کے چپا چپے پر مغلوں کے پرشگوہ دور حکمرانی کے انمٹ نشان آج بھی ہم کو اپنا پرشگوہ ماضی یاد دلاتے ہیں۔ زمانے کے تیز و تند انقلابات کے باوجود مغلوں کے سنہری زمانے کی یادگاریں صدیوں بعد بھی اسی آب و تاب کے ساتھ درخشاں ہیں۔ دلی کی جامع مسجد، لال قلعہ، آگرہ کا تاج محل سرزمین ہند میں سلاطین مغلیہ کے تعمیری کارناموں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ہندوستان میں پہلے مغل فاتح ظہیر الدین بابر کا داخلہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر خانوادہ تیموری کا یہ مہم پسند سلطان ہندوستان کا رخ نہ کرتا تو ہندوستان میں مسلمانوں کا گزشتہ 100 سالہ اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ در حقیقت ہماری تحقیق کے مطابق یہ بات درست ہے کہ ہندوستان بھی دوسرے خطوں کی طرح حضرت آدم کے اولاد سے آباد ہوا ہے، جس کی تفصیل گشو ہے کہ طوفان کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں سام، یافس اور حام کو ازرو کھیتی باڑی اور کاروبار کا حکم دے کر دنیا کے چاروں اطراف میں روانہ کیا، تو انہی میں سے جو حام ہے وہ اپنے باپ نوح علیہ السلام کے حکم سے جنوبی حصے کی طرف گیا اور اس کو آباد و خوشحال بنایا۔ حام کے 6 بیٹے تھے، ہند، سندھ، حبش، افرنج، ہرمز اور اویا۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک شہر آباد ہوا۔ حام کے سب سے مشہور بیٹے ہند نے ملک ہندوستان کو اپنایا، جس کی بنا پر اس کا نام ہندوستان رکھا گیا۔ ہندوستان پر سب سے پہلے حکومت کرنے والا کوئی اور نہیں، ایک مسلمان ہی تھا جس کا نام کشن تھا۔ یہ وہ شری کرشن نہیں ہے، بلکہ یہ حام کے پوتوں میں سے ایک شخص تھا جس کو ہندوستان والوں نے اس کی بہادری اور مردانگی کے پیش نظر اپنا فرما ہوا منتخب کیا تھا۔ اسی طرح کئی عرصے تک حکومت چلتی رہی اور پھر بعد میں چل کر ان میں بے دینی آنے لگی، جس کی وجہ سے ان کے عقیدے بگڑ گئے۔
پھر کئی سالوں تک غیروں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ لہذا اس کے بعد 352 ہجری میں محمود غزنوی نے ہندوستان کا رخ کیا، اور یہی وہ مرد کار ہے جس نے اسلام کے تئیں اس ملک کو فتح کیا اور شمال سے لے کر جنوب تک اسے زیر سلطنت کیا، اور ہندوستان کے راجاؤں کی پارٹیوں اور لشکروں کو شکست فاس دی۔ اس کے 150 سال کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر لشکر کشی کی، اور یہی وہ عظیم سپہ سالار ہے جس کی بدولت ہندوستان میں مسلمانوں کے قدم مستحکم ہو گئے اور ان کی ایک پائیدار حکومت قائم ہو گئی۔ شہاب الدین غوری نے اپنے بعد اپنے غلام قطب الدین کو اپنا خلیفہ بنایا، اور ان کے بعد ان کے غلام شمس الدین خلیفہ ہوئے، اور 87 سال تک ان غلاموں کی حکومت مسلسل قائم و دائم رہی۔ اس دوران ایسے حکمراں تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے ہیں جس سے تاریخ کو چار چاند لگے۔ بالآخر شاہان غلامان کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا اور حکومت کی باغڈور خلجیوں کے ہاتھ میں آئی۔ 31 سالوں کے بعد خلجیوں کے زوال کا بھی فیصلہ ہو گیا اور آل تغلق ان کے وارث ہوئے۔ آل تغلق نے ایک طویل عرصہ حکومت کی باغڈور سنبھالی۔ آخرکار ان کی حکومت کا بھی تختہ پلٹ گیا اور اب کی بار حکومت کی زبان کا لودھیوں کے ہاتھ میں آئی، جن میں سکندر لودھی ایک معتدل حکمراں تھا جو کہ صاحب علم و فضل، منصف مزاج اور علم و علماء کا شیدائی و فدائی تھا۔ لہذا ابراہیم لودھی کے زمانے حکومت 933 ہجری میں کابل سے تعلق رکھنے والا قبیلہ تیمور کا ایک فرد بابر ہندوستان آیا۔ بابر ایشیا کے دو مشہور فاتحوں چنگیز خان اور تیمور کا جانشین اور وارث تھا۔ بابر کی ماں قدرت مہر نگار خانم چنگیز اس سلسلے میں مغولستان کے حکمراں یونس خان کی بیٹی تھی، اور بابر کا باپ مغل شیخ مرزا تیمور کا چوتھا جانشین تھا اور فرغانہ کا حاکم تھا۔ بابر نے 12,000 جنگجوؤں کے ذریعے پانی پت کے میدان میں لودھی کی 1 لاکھ فوجیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور پھر اس نے اس مغل حکومت کی بنیاد ڈالی جس کا سارے جہاں میں ڈنکا بج رہا ہے۔ ہندوستان میں اس کے انبت نقوش موجود ہے۔ اس کے فرزند ہمایوں کے عہد حکومت میں شیر شاہ سوری اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہمایوں کو ایران جلا وطن کر دیا اور ایسی منظم حکومت کی تعبیر ڈالی جس کی سابق میں نظیر نہیں ملتی، اور ایسے عظیم کام انجام دیے کہ اگر انہیں جب حکمرانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو یہ سب ان کی بساط سے بڑھ کر ہو۔ پھر ہمایوں نے شاہ ایران کے تعاون سے اپنا ملک واپس لے لیا اور اس نے اپنے ناخواندہ فرزند اکبر کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ اکبر دائرہ اسلام سے نکل گیا اور اپنا ایک نیا دین گھڑ لیا اور مسلمانوں کی دیلا و دانستہ مخالفت کی، اور پھر اس کا فرزند جہانگیر ہوا، لیکن یہ اپنے باپ اور پوتے سے کم تر، البتہ اپنے باپ اکبر سے بہت بہتر تھا۔ اس کے عہد حکومت میں اکبر کے اثرات مان بڑھ گئے۔ پھر جہانگیر نے اپنے فرزند شاہجہاں کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر کیا، اور یہی وہ شخص ہے جو ہندوستان میں شاندار یادگاروں کا بانی ہے۔ اس نے دہلی میں ایک ایسی جامع مسجد تعمیر کی جو دنیا میں مسلمانوں کی حسین ترین مساجدوں میں سے ایک ہے، اور لال قلعہ تعمیر کیا۔ نیز اس نے اپنی بیگم کی قبر پر تاج محل تعمیر کیا جو کہ فن تعمیر میں شاہکار اور دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ پھر شاہجہاں نے اپنے فرزند سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ اسی گھرانے کے ایک ہونہار سپوت تھے۔ آپ نے فقہ کی تدوین کا حکم دیا، مسلمانوں سے ٹیکس اور ظلم کا ازالہ کیا، مشرکین پر جزیہ نافذ کیا اور علم و دین کا سکہ رائج کیا۔ لیکن آپ کے خلیفہ عقیل اور سیاست کے سلسلے میں نااہل ثابت ہوئے اور ان کے اخلاق بہت زیادہ بگڑ گئے۔ پھر 1151 ہجری کو نادر شاہ ایران سے ہندوستان آیا اور ایسی قتل و غارت گری کی کہ صرف دہلی شہر میں مقتولین کی تعداد 1 لاکھ سے زائد پہنچ گئی۔ 3 دنوں کے بعد اس نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، پھر بھی اہلیان دہلی اور مسلمان ہوش میں نہیں آئے۔ نتیجتاً مراٹھا اور سکھ ان پر ایک بار کی ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بسیار خور پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہر دن غارت گری، لوٹ کھسوٹ، اہانت و جلا وطنی کا بازار کم ہوتا۔
بے شمار بستیاں اجڑ گئی، بہت سے مساجد جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا اور اللہ کی سزائے گوشتی تھی انہیں منہدم کر دیا گیا۔ مسلمان ان کے مقابلے کی طاقت نہ لا سکے، ان کے دلوں میں بزدلی، خوف اور دہشت سرایت لگایا۔ اس نازک موڑ پر اللہ نے اس ملت ہند پر رحم فرمایا اور 1174 ہجری میں احمد شاہ ابدالی کو افغانستان سے بھیجا۔ وہ پانی پت کے میدان میں مراٹھوں سے سب آرام ہوا اور تقریباً ان میں سے 2 لاکھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کی ایسی کمر توڑی کہ پھر کبھی وہ سر نہ اٹھا سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، لہذا 1498 ہجری میں 1498 عیسوی میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان کی سرزمین میں قدم رکھا اور ساحلی مقام کالیکٹ میں اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ پھر اس بہانے پرتگیزیوں نے جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر قدم جمانے شروع کر دیے اور جو بھی ان کے توسیع پسندانہ عزائم کے درمیان رکاوٹ بنا اسے انہوں نے بہت ہی بے دردی سے عشق ستم بنایا۔ پہلے دن میں قزاقی اور لوٹ مار کا وہ بازار بند کیا کہ پہلی سفر پرخطر بن گیا۔ جس علاقے میں انہیں اقتدار حاصل ہوا وہاں انہوں نے لوگوں کو جبرن عیسائی بنا دیا۔ پادریوں کے نام نہاد دارالمزار جا بجا قائم کیے جو اپنی مخالفوں کے لیے بدترین اور وحشتناک سزائیں تجویز کرتے تھے۔ پرتگیزوں کی دیکھا دیکھی یورپ کے دیگر ممالک بھی ہندس و تمام سے مغلوب ہو کر دولت سمیٹنے کے لیے سونے کی چڑیا کہے جانے والے ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ انگلستان کے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کے سرمایہ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور 1101 عیسوی میں اس کے جہاز پہلی مرتبہ ہندوستان روانہ کیے گئے۔ انہوں نے اپنا بڑا مرکز بنگال کو بنایا۔ یہیں سے ہندوستان میں انگریزوں کی آمد شروع ہوئی اور تجارت کی آڑ میں وہ اپنی فوجی طاقت بھی رفتہ رفتہ ہندوستان منتقل کرتے رہے۔ اس دوران یہ لوگ شاہان مغلیہ کے دربار میں بھی جا پہنچے اور اپنے کو محض راضی ظاہر کر کے بادشاہ سے پروانہ امن حاصل کیا اور رفتہ رفتہ اپنے پاؤں مضبوط کرتے رہے۔ لیکن سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یعنی 1707 عیسوی تک مغلیہ حکومت مضبوط ہونے کی وجہ سے انگریزوں کو باقاعدہ کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب دہلی کا مرکز کمزور پڑ گیا اور صوبہ جات میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے بال پر نکالنے شروع کر دیے، جس کا پہلا افسوسناک سانحہ 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں رونما ہوا جب بنگال کے نواب سراج الدولہ کی فوجیں اپنوں کے درپردہ سازش کا شکار ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی مٹھی بھر منظم فوج کے مقابلے میں شکست سے دوچار ہو گئی اور اس طرح بنگال میں کمپنی کی عملی حکومت کا راستہ صاف ہو گیا۔ اس دور میں کمپنی کے ارباب حل و عقد نے بنگال کی ہنرمند آبادی پر جو مظالم ڈھائے ہیں اور جس طرح انہیں لوٹا گھسوٹا گیا ہے وہ ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ پھر بتدریج کمپنی کی حکومت کا دائرہ بڑھتا رہا۔ اکثر عمرا اور نواب اپنی آپسی چپکلش کی بنا پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے مصالحت پر مجبور ہو گئے اور آخر میں صرف ایک بہادر اور نڈر جرنیل سلطان ٹیپو شہید رہ گیا تھا، مگر وہ بھی جب 1799 عیسوی میں انگریزوں کے مقابلے میں یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے کہ شیر کی زندگی کا ایک لمحہ لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تو انگریز فوج کے کمانڈر لارڈ ہاس نے سلطان شہید کی لاش دیکھ کر بے اختیار کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سارے ہندوستان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ زیر نگی کرنے کے بعد اب انگریز کا نشانہ دہلی کا پایہ تخت تھا جہاں مغلیہ حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ 1800 عیسوی کے اخیر میں لارڈ لی کی قیادت میں انگریز فوجیں دہلی کی طرف بڑھنے لگی۔ مغلیہ اقتدار کی محافظ مرہٹا فوجیں انگریزوں کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہ سکی اور 1803 عیسوی میں انگریز فاتحانہ دہلی میں داخل ہوئے اور مشہور و مقہور بادشاہ شاہ عالم سے بجبر و قہر معاہدہ لکھوایا کہ خلق خدا کی
ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ اعلان اس بات کا اظہار تھا کہ اب ہندوستان سے اسلامی اقتدار رخصت ہو چکا ہے۔ عدل و انصاف اور امانت و خیانت کی باتیں خواب و خیال بن رہی ہے، انسانیت تک توڑ رہی ہے، اور اس کی جگہ ظلم و ستم، وحشت و بربریت، استعماریت و فسطائیت کی مہم گھاٹے چھاتی جا رہی ہے۔ انگریز کے زیر مظالم کی بازگشت اب دور دور تک سنائی جانے لگی تھی۔ احساس ہر ایک کو تھا، مگر امرائے دولت اپنی بچی کچی نوابی کو بچانے کے لیے اور عوام اپنی جان بخشی کے لیے انگریزوں اور اس کے حریف طاقتوں کے خلاف زبان کھولنے کے روادار نہ تھے۔ مگر ایک بوریا نشین فقیر دہلی میں بیٹھ کر اپنی بے مثال چشم بصیرت سے مستقبل کا نقشہ کھلے بند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو یہ چشم بصیرت اپنے والد ماجد حجت الاسلام والمسلمین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ورثے میں ملی تھی، جن کی اثر انگیز تربیت نے اس نور جگر کو واقعی الولد سر لابیہ کا مثال بنا دیا تھا۔ یہ ثبوت کوئی اور نہیں، یہ فقیر کوئی غیر معروف نہیں، بلکہ وہ ذات تھی جس کو آج دنیا مستقل ہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے یاد کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نازک ماحول میں انتہائی جرأت و حمیت اور دین غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہلی پر عوالت کمپنی کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد ایک تفصیلی فتویٰ جاری کر کے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہی فتویٰ ہندوستان کی جد و جہود آزادی کا نقطۂ آغاز ہے، جس نے درد مندان ملت کے دل میں یہ امید پیدا کی کہ اب مادر وطن میں اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے سفید فام استعمار سے ٹکر لینا لازمی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کا اصلی فتویٰ فارسی زبان میں تھا، آپ کا اصلی فتویٰ فارسی زبان میں ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: اس شہر میں امام المسلمین کا حکم بالکل جاری نہیں ہے، اور عیسائی افسران کا آرڈر بلا روک ٹوک جاری ہے، اور احکام کفر جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک عدالی رعایا کے انتظامات، خراج، باج و عشر، اموال تجارت، ڈاکوؤں اور چوروں سے حفاظت کے انتظامات، نزاعات کے فیصلوں، جرائم کی سزاؤں کے مقدمات میں کافر ہی بطور حاکم مقرر ہو گئے ہیں۔ اور یہاں اگرچہ انہوں نے بعض احکام اسلام مثلا جمعہ، عیدین، اذان اور گائے کے ذبیحہ سے فی الحال کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن ان چیزوں کے اصل اصول یعنی مذہب آزادی اور شعائر اسلامی کی حیثیت ان کی نظر میں قطعاً بے حیثیت اور فضول ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسجدوں کو بے تکلف مسمار کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان ذمہ ان کی اجازت کے بغیر اور امان کے بغیر اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ 1808 عیسوی میں مہاراجا جسونت راولکر اور ان کے منہ بولے بھائی نواب امیر خان نے جب انگریز کے خلاف محاذ قائم کیا، تو آپ نے اپنے خاص مرید اور معتقد حضرت سید احمد رائے بریلوی کو نواب امیر خان کی فوج میں شامل ہونے کا حکم دے دیا۔ سید صاحب تقریباً 7 سال اس فوج سے وابستہ رہے، اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ نواب امیر علی خان بھی انگریز سے صلح کا ارادہ رکھتا ہے، تو 1816 عیسوی میں آپ اس کی فوج سے علیحدہ ہو کر دہلی تشریف لے آئے۔ اب کام کی ترتیب یہ طے کی گئی کہ سید احمد رائے بریلوی کی قیادت میں اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر علماء کی مشاورت میں ایک جماعت تشکیل کی جائے، جو ملک کے طول و عرض کا دورہ کر کے عوامی اصلاح کا کام انجام دے اور ان میں اطلاع کی روح پیدا کرے۔ عوام میں دینی اسپرٹ پیدا کیے بغیر جہاد کا تصور ہی دشوار تھا۔ اس لیے ضرورت تھی کہ عوام کو شرک و بدعت کی گھنگور اندھیریوں سے نکال کر عقائد صحیحہ سے آراستہ کیا جائے، اور ان کی ایمانی قوت کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ وہ دین کے لیے ہر مصیبت بآسانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت سید احمد شہید کی قیادت میں 1818 عیسوی میں 50 افراد پر مشتمل درد مندان ملت کا قافلہ دہلی سے روانہ ہوتا ہے۔ اس تحریک کے سربراہ
سرپرست اعلیٰ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روانگی کے وقت اپنی سیاہ دستار اور سفید استعمال شدہ کرتا اپنے دست مبارک سے قائد حریت اور مصلح امت حضرت سید احمد شہید کو پہنایا اور رخت سفر مرحمت فرمائی۔ اس دورے کا اثر یہ ہوا کہ جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے شرک و بدعت، ضلالت و گمراہی کی گھٹائیں چھپتی چلی گئی۔ آپ کی پرتاثیر مجلسیں اور آپ کے مخلص اور جانثار رفقا کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جانے والے مواعظ ایسے اثر انداز ہوئے کہ ہزار دین سے بے بہرا اور جاہلانہ رسوم میں مبتلا عوام و خواص سچے دل سے طائب ہوئے، اور مسلم معاشرے میں دینی اصلاح کی ایک ایسی عجیب و غریب لہر دوڑی جس کی مثال قریبی زمانے میں نہیں تھی۔ آپ کا سب سے پہلا سکھوں سے مقابلہ 21 دسمبر 1826 عیسوی مطابق 20 جمادی الاولیٰ 1220 ہجری کو ہوا، جس میں 37 مجاہدین شہید اور 20 زخمی ہوئے۔ تاہم یہ مقابلہ کامیاب رہا، جس سے پورے علاقے میں مجاہدین کی قوت اور بہادری کا شوقہ ہو گیا، اور علاقے کے سردار رفتہ رفتہ سید صاحب کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ جب ایک المناک حادثے کی بنا پر سید احمد شہید نے اپنے مرکز پنجدار سے منتقل ہو کر سندھ کو مرکز بنانے کا فیصلہ کر لیا، تو سید صاحب کے روانہ ہوتے ہی علاقہ پشاور اور سیما پر سکھ فوج نے قبضہ جما لیا، اور دوسری طرف یہ فوجیں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ روکنے لگی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی تاکہ یہ مقدس قافلہ بالاکوٹ پہنچ گیا اور پہاڑوں کے بیچ ایک محفوظ مقام پر خیمہ زد ہو گیا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ بالاکوٹ سے چند میل کے فاصلے پر 20,000 فوج کے ساتھ مقیم تھا اور کوشش میں تھا کہ سید صاحب کی طاقت کو بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ سکھ حکومت کو کوئی خطرہ نہ رہے۔ چنانچہ اس نے بعض غداروں سے ساز باز کر کے راتوں رات راستے کی رکاوٹوں کو عبور کیا اور صبح کو اچانک مجاہدین کی جماعت پر بھرپور حملہ کر دیا۔ سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مردانہ دفاع کیا، لیکن دشمن کی کثرت اور پہلے سے باقاعدہ تیاری نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جد و جہد کارگر نہ ہو سکی، اور 7 مئی 1831 عیسوی مطابق 24 ذوالحجہ 1246 ہجری جمعہ کا مبارک دن تھا، جب دن میں 10-11 بجے اس مقدس جماعت کے 300 جیالوں نے اپنے قائد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں جام شہادت نوش کر کے حیات جاودانی حاصل کر لی، اور دین پر جان قربا کرنے والوں میں سنہرے حروف سے اپنا نام نقش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکھ فوج نے جنگ ختم ہونے پر سب شہیدوں کا احترام کیا۔ سکھ فوج کے مسلمان سپاہیوں نے نماز جنازہ ادا کی، اور اسی میدان میں اعزاز کے ساتھ شہیدوں کو دفن کیا گیا۔ قائد تحریک سید صاحب جامع اوصاف و بلند اخلاق کے حامل تھے۔ مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمٰن نے آپ کے اخلاق و اوصاف کا ایک جامع خاکہ ان الفاظ میں نگارے۔ سید صاحب کے اخلاق و اوصاف کا مرکزی نقطہ اور نمایاں وصف یہ ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت تامہ اور مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی ذوقی اتحاد نظر آتا ہے۔ آپ کے حالات اور اخلاق کا جو شخص دیانتداری اور غیر جانبداری کے ساتھ مطالعہ کرے گا، وہ آپ کے فرض و طبعی رجحانات حدیث و سیرت کے واقعات میں بکثرت توارد پائے گا۔ اور یہی طبعی مناسبت کے معنی ہے کہ جہاں علم نہ ہو وہاں بھی بے تکلف طبیعت اسی طرف مائل ہو جائے جدھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا۔ سلامت طبع، توازن دماغی، اعتدال و توسط، جامعیت، معاملہ فہمی، سادگی کے ساتھ گہرا فہم، حیا کے ساتھ جرأت و اظہار حق، تحمل و عفو کے ساتھ حمیت شرعی اور غیرت دینی، شفقت کے ساتھ جذبہ جہاد و اجراء حدود، ذوق عبادت کے ساتھ ذوق جہاد و ذوق شہادت، مسلمانوں کے معاملے میں شفقت و رفق کے ساتھ اہل کفر پر شدت وغیرہ بہت سے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اب میں دوبارہ اپنے موضوع کا رخ کرتا ہوں۔ لہذا جب سید صاحب کی وفات ہوئی
تو سید صاحب کے بعض خلفاء نے دوبارہ تحریک کو منظم کیا اور وقفے سے جہاد کا اعلیٰ بلند کرتے رہے۔ یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ کیا سید صاحب کی تحریک میں کسی ہندو کی شرکت کا ثبوت ملتا ہے؟ جس کے جواب میں فرمایا گیا اگرچہ سید صاحب نے بعض ہندو امراء سے تعاون کی درخواست کی، لیکن فوجیوں اور میدان جنگ کے جانبازوں میں ہندو نظر نہیں آئے۔ ایک شخص راجہ رام توپچی جس کے اطمینان زنی کے مقام پر جنگ کے دوران توپ کھانے کے فرائض انجام دیے تھے، اسی کی شرکت کا پتہ چلا ہے۔ میرے دوستوں، 1857 عیسوی کا زمانہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج کا زمانہ تھا۔ کمپنی کی فوجیں تقریباً پورے ہندوستان میں غلبہ پا چکی تھی۔ مغلیہ حکومت ایک لاشے بے جا بن چکی تھی جس کے اختیارات صرف لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ لیکن اس جانکنی کے عالم میں بھی ہندوستانی رعایا مغل بادشاہ کو واقعی بادشاہ کا اہل سمجھتی تھی اور مغلیہ حکومت کے مقابل کمپنی کی کامیابی کی خبریں ان کے دلوں میں تیر بن کر پیوست ہوتی تھی۔ دوسری طرف انگریز نے اپنے زیر نگی علاقوں میں تیزی سے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ برطانیہ سے آنے والے پادری شہر در شہر پھرتے اور ہندوستانیوں کو اپنے دین و مذہب سے بیگانہ بنانے کی کوششیں کرتے تھے۔ عیسائی مشنریوں کے کمپنی کی سرپرستی میں عیسائیت کی ترویج کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لٹریچر کی اشاعت کر کے اسے بستی بستی میں پھیلا دیا تھا۔ ہندوستانی معاشرے پر مغربیت کے مہم سائے پڑنے شروع ہو گئے تھے، جس کی بنا پر یہاں کے لوگوں کو یقین ہونے لگا تھا کہ وطن کی غلامی کے بعد اب شاید مذہب بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی دوران پیدل پہ یہ خبریں آنے شروع ہو گئی کہ انگریزی حکومت نے ہندوستانیوں یعنی ہندو اور مسلم کا مذہب خراب کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی ہڈیوں کا برادہ ملا دیا ہے، گھی میں ناپاک چربی ملا دی گئی ہے، کنویں میں گائے اور سور کا گوشت ڈلوا دیا گیا ہے تاکہ پینے کا پانی ناپاک ہو جائے۔ اور سب سے غضبناک بات یہ مشہور ہوئی کہ انگریزی فوج میں استعمال ہونے والے کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی ملا دی گئی ہے اور ہر فوجی پر کارتوس منہ سے کھولنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ایسی خبریں تھی جنہوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ عوام تو عوام، انگریزوں کی دیسی فوج کے سپاہیوں میں بھی سخت بددلی پیدا ہو گئی اور بغاوت بلکہ بألفاظ صحیح انقلاب کے جذبات پروان چڑھنے لگے۔ برسات کے اندھیری رات ہے، آسمان پر تا حد نگاہ کالی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، ہر چار طرف سیاہ چادروں میں لپٹا ہوا مہیم سناٹا چھایا ہوا ہے، فضا سائیں سائیں کر رہی ہے۔ انہی حالات میں ایک قافلہ لگ صحرا میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راستے کے نشانات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے ہر طرف تاریکی کے سیاہ تنین چادروں کے سوا اور کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ اسی درمیان آسمان سے بڑے بڑے اولوں کی دھواندار بارش ہو جائے کہ قافلہ نہ جائے ماندن نہ جائے رفتن کی حالت میں دم بخود کھڑا رہ جائے۔ کچھ ایسا ہی حال بدر 1857 عیسوی کے بعد مسلمانوں کا ہو گیا تھا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو مجاہدین آزادی کی سربراہی کے جرم میں بابجولا رنگون کے قید خانے میں بھیجا جا چکا تھا۔ لال قلعے سے مسلمانوں کے اقتدار کا پرچم اٹھا کر برطانوی استعمار کا یونین چیک لہرایا جا چکا تھا اور اب انگریزوں کی فوجیں ان مسلمانوں کو گرفتار کرنے میں مسلسل مصروف تھی جن کے خون کی برطانوی اقتدار کی بنیاد کو ضرورت تھی، کیونکہ اس کے بغیر استحکام ممکن ہی نہیں تھا۔ انگریزوں نے حکومت و اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا تھا، اس لیے قدرتی طور پر مسلمان ہی زیادہ مشتعل تھے۔ اسے خوبی کہیے یا اس قوم کا عیب کہ جب یہ قوم مشتعل ہو جاتی ہے، اس کی غیرت و حمیت کو للکارا جاتا ہے یا اس کی خودداری کو ٹھیس رکھتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ فریق مخالف کی طاقت کیا ہے اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس سے ٹکرا جاتی ہے۔ 11 مئی 1851 عیسوی در حقیقت جنگ آزادی کا نقطۂ آغاز ہے، جب انگریزی فوج کے سپاہیوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنے انگریز افسروں کو گولی مار کر دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے چلے، لیکن یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد انگریزوں نے انتقامی کارروائیوں کا آغاز کیا اور
اور اس نتیجے میں مسلمان خصوصیت کے ساتھ انتہائی طور پر کچل دیا گیا۔ دہلی کا چاندنی چوکی نہیں بلکہ شہر کے ہر چوراہے پر سولیاں نصب کر دی گئی۔ دہلی اور دہلی کے باہر درختوں کی شاخوں سے پھانسی کے پھندے لٹک رہے تھے۔ جو بھی معزز مسلمان انگریزوں کے ہاتھ چڑھ گیا اسے ہاتھی پر بٹھایا، درخت کے نیچے لے گئے، پھندا اس کی گردن میں ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھا دیا۔ لاش پھندے میں جھول رہی ہے، آنکھیں ابل پڑی، زبان منہ سے باہر نکل آئی، ذبح کیے ہوئے مرغ کی طرح۔ چاندنی کا وہ حیرتناک منظر کہ الامان والحفیظ۔ ایک انگریز عورت نے اپنے ڈائری میں لکھا ہے کہ بسا اوقات ان پھانسیوں پر لٹکائے جانے والوں کی لاش تڑپ تڑپ کر انگریزی ہندسے کا آڑ بن جاتی تھی۔ مسلمانوں میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلانے کے لیے سزا کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے تھے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی سربر آوردہ مسلمان کو پکڑ کر توپ کے دہانے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور توپ داغ دی۔ پھر کیا ہوتا؟ قلم کانپ رہا ہے، دل تھر تھرا رہا ہے، اور اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے زبان لرز رہی ہے، اور اس دردناک صورتحال کے اظہار سے قاصد ہے پورے جسم کا گوشت پوٹی پوٹی ہو کر فضا میں اڑ جاتا تھا، جس طرح تیز ہوا میں کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑتے ہیں۔ دور تک خون کے چھینٹے اس طرح پڑتے تھے جیسے فضا سے زمین پر کسی نے خون کا چھڑکاؤ کیا ہو۔ لاش کا سر فضا میں میلوں بلندی پر جا کر جب زمین پر گرتا تھا تو بسا اوقات کسی راہگیر یا جانور کی جان تک چلی جاتی تھی۔ تحریک آزادی 1857 عیسوی میں جہاں جہاں بھی انگریز کے خلاف بغاوت ہوئی، عام طور پر اس کے قائد مسلمان علماء ہی تھے۔ مثلا علی گڑھ میں تقریباً 2 ماہ تک شہر کا نظم و نسق مولانا قاضی عبدالجلیل ولد مولانا ریاض الدین صاحب کے ہاتھ میں رہا، اور آپ ہی کی قیادت میں انگریزی فوج سے زبردست تصادم ہوا، جس میں آپ کے ہمراہ آپ کے 72 ساتھیوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح روہیل کھنڈ اور اطراف مراد آباد میں جو لڑائیاں ہوئی، ان میں بھی علماء نے بڑھ چڑھ کر قائدانہ حصہ لیا، اور آئیوں کی تحقیق میں بھی علماء پیش رہے، جن میں مولانا فیض احمد بدایونی کا نام قابل ذکر ہے، جو پادری فٹ سے مناظرے کے دوران مولانا رحمت اللہ پیرانوی کے معاون تھے، اور بعد میں دہلی کی انگریز مخالف حکومت میں اہم عہدے پر فائز تھے۔ اسی طرح مراد آباد کے مجاہد علماء میں مولانا کفایت علی کافی شہید کا نام آپ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، جنہیں اپریل 1858 عیسوی میں انگریز نے گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مولانا کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پر ایک تازہ نظم تھی جو آپ قلم کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے چند اشعار یہ ہیں: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی غم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، ادلسو غم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اس نے بیجا پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاب کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخت رہ جائے گا۔ اس دور میں اگرچہ زبان سے اظہار آزادی جرم تھا، لیکن عملی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے علماء ہر ممکن جدوجہد کرتے رہے، جس کا نتیجہ آگے چل کر تحریک شیخ الہند کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حکومت برطانیہ کو اس خفیہ تحریک کا سراغ بعض ریشمی رومالوں سے ملا تھا، جس پر تحریک کے متعلق ضروری معلومات تحریر تھی، اس لیے انگریز نے اسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور کر دیا۔ یہ تحریک دراصل 1857 عیسوی میں شروع ہوئی۔ وہ اس طرح کے 1857 میں ناکامی کے بعد درد مند علماء نے دیوبند میں 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی تاکہ ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے رجال کار تیار کیے جائیں اور انگریزوں کے ذریعے پھیلائے جانے والے ذہنی ارتداد کا دفاع کیا جا سکے۔ یہ ادارہ محض ایک مدرسہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط اسلامی قلعے کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتا تھا۔ چنانچہ ابھی اس کے قیام کو 10 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ دارالعلوم کے روح رواں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی نیما پر
فرزندان و بہی خواہان دارالعلوم کو ایک اجتماعی نظم میں مربوط کرنے کے لیے باقاعدہ ایک انجمن تشکیل دی گئی. اس انجمن کا نام ثمرۃ التربیہ تھا. انجمن کے سرپرست حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور روح رواں دارالعلوم دیوبند کے سب سے اولین فضل مولانا محمود حسن دیوبندی تھے جو بعد میں شیخ الدین کے نام سے مشہور ہوئے. اس انجمن کا مقصد صرف فضلاء و منتسبین دارالعلوم کی تنظیم مقصود نہیں تھی بلکہ دراصل مقصد ایسے باحوصلہ افراد کی تنظیم تھا جو قیام دارالعلوم کے مقاصد 1857 عیسوی کی تلافی کے سلسلے میں کام کر سکے. شیخ الہند نے 9 اکتوبر 1915 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ترکی گورنر غالب پاشا سے ملاقات کر کے ہندوستان کی صورتحال سے مطلع فرمایا. غالب پاشا نے ایک پیغام شیخ الہند کے حوالے کیا جس میں مسلمانوں کو ظالم انگریز کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی گئی تھی. اس پیغام کو غالب نامے کے نام سے جانا جاتا ہے. 1942 عیسوی کی تحریک آزادی میں قوم پرور علماء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تحریک کی کامیابی میں ناقابل فراموش خدمات انجام دی. یورپ کی جنگ عظیم جاری تھی اور برطانیہ کو ہندوستان سے امداد کی شدید ضرورت تھی مگر ہندوستانی عوام پہلے ہی جنگ میں کسی طرح کا تعاون دینے سے انکار کر چکے تھے. اس لیے حکومت برطانیہ نے ہندوستانی عوام کو جنگی امداد پر آمادہ کرنے کی غرض سے اپنے ایک خصوصی نمائندے سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا تاکہ وہ ہندوستانی لیڈروں سے گفتگو کر کے انہیں ایک عارضی حکومت بنانے پر آمادہ کر سکے. لیکن کرپس کے پروگرام میں ہندوستان کی طرف اختیارات منتقل کرنے کا وعدہ جنگ کے اختتام کے بعد تک کیا گیا تھا جبکہ ہندوستانی لیڈروں کا مطالبہ تھا کہ ابھی جنگ کے دوران یہ اختیارات ہندوستانی عوام کو مل جائے. اس بنا پر کانگریس اور جمعیت علماء کے رہنماؤں نے کرپس کے پروگرام کو رد کر دیا. کرپس کے مشن کی ناکامی سے حکومت برطانیہ کو شدید دھچکا لگا اور اس نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اولاً جون 1942 عیسوی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی ایک تقریر کو بہانہ بنا کر گرفتار کر لیا. اس کے بعد اگست 1942 عیسوی میں کانگریس کی مجلس عاملہ نے بھی انگریزوں کو الٹیمیٹم دے دیا کہ وہ بہت جلد ہندوستان چھوڑ دے ورنہ حالات سنگین ہو جائیں گے. اس کی تائید جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ نے بھی کر دی. پورے ملک میں کانگریس کے کارکن اور تحریک آزادی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی مگر ان گرفتاریوں نے جذبات کو دبانے کے بجائے جلدی پر تیل کا کام کیا. ملک میں بغاوت کی لہر دوڑ گئی. غم و غصے سے بھرے ہوئے عوام سڑکوں پر نکل آئے. بجلی کا نظام معطل کر دیا. ریل کی پٹریاں اکھاڑ پھینکی. حکومتی دفاتر اور کچہریوں اور تھانوں کو آگ لگا دی گئی اور جو بھی سفید فام سامنے آیا وہ بخیریت واپس نہ جا سکا. 1942 میں لارڈ ڈیول نے تمام لیڈروں کی رہائی کا اعلان کر دیا. چنانچہ مئی 1944 عیسوی سے لے کر جون 1945 عیسوی تک ملک کے سبھی قومی رہنما رہا کر دیے گئے اور اس نے یہ تجویز کی کہ آزادی کے پہلے مرحلے کے طور پر ایک اعلیٰ اختیاراتی کونسل قائم کی جائے جس میں اصلی ہندو اور مسلمانوں کے ارکان کی تعداد برابر ہو. اگست 1945 میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں فرقہ وارانہ بنیاد پر ہونے والے الیکشن میں مسلم لیگ نے بھرپور کوشش کی کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت صرف وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور جماعت مسلمانوں کی نمائندہ نہیں ہے. لیکن دیگر قوم پرور مسلم جماعتوں جمعیت علماء ہند وغیرہ نے آل انڈیا مسلم پارلیمنٹری بورڈ بنا کر مسلم لیگ کا مقابلہ کیا. مولانا سید حسین احمد مدنی اس بورڈ کے سربراہ تھے. مسلم لیگ 1940 عیسوی سے برابر پاکستان کے نام سے ایک الگ ملک بنانے کا مطالبہ کر رہی تھی. اب اس نے مسلم عوام کو اپنانے کے لیے پوری شدت کے ساتھ پاکستان کے قیادی کو اپنا الیکشنی پروگرام بنایا. مسلم لیگ کے کارکنوں کو ان کے ناعاقبت اندیش رہنماؤں نے اتنا گمراہ اور مخالفوں کے خلاف اتنا پسند کر دیا تھا کہ وہ مسلم لیگ کی موافقت نہ کرنے والے
شخص کو کافروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ جمعیت علماء کے قائدین ملک اور ملت کے لیے حد درجہ مخلص تھے۔ اولاً تو وہ ہندوستان اور ہندو و مسلم اتحاد کے ذریعے جلد از جلد کامل آزادی ہند کے حصول کے متمنی تھے، اور ساتھ میں آزاد ہندوستان میں ایسے نظام حکومت کے قیام کی کوشاں تھے جس میں ہندو اور مسلم برابر کی شریک ہو اور کسی فریق کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس وجہ سے جمعیت علماء نے اپنے اجلاس سفارتپور میں تقسیم ہند کے مقابلے میں نہایت معتدل فارمولہ پیش کیا تھا، جو در حقیقت جمعیت کے اجلاس لاہور 1942 عیسوی میں پیش کردہ فارمولے کی تکمیل تھی۔ یہ فارمولہ اگر مان لیا جاتا تو مستقبل کے ہندوستان میں بالخصوص مسلمانوں کے لیے زبردست فائدے کا ذریعہ بنتا، اس لیے کہ صوبوں کی خود مختاری کی صورت میں ان تمام صوبوں میں مسلم حکومتیں قائم ہو جاتی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مثلاً غیر منقسم پنجاب، بنگال، صوبہ سرحد، سندھ وغیرہ مرکز حکومت میں مسلمان اتنے مناسب ہوئے، اتنے مؤثر ہوئے کہ ان کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی قانون منظور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس فارمولے کے ذریعے اگر بالفرض بعد میں غیر مسلموں کی طرف سے ناانصافی کے سامنے آتی تو بہت سی مسلم حکومتیں الگ سے بھی وجود میں آ سکتی تھی۔ الغرض یہ فارمولہ ہر طرح سے مسلمانوں کے لیے نفع بخش تھا۔ حالات اتنے زیادہ سنگین ہو چکے تھے اور ہندو مسلمانوں کے دلوں میں نفرت کی ایسی وسیع دیوار حائل ہو گئی تھی کہ کوئی بھی ملک و قوم کے برے انجام پر غور کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ جلد از جلد اپنی منشا کی حکومت حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ مسلم لیگی مسلمان چاہتے تھے کہ انہیں بلا شرکت غیر اقتدار ملے۔ اسی طرح متعصب ہندو لیڈر جن میں راج گوپال آچاریہ، سردار پٹیل اور پنڈت گووند ولبھ پنت خاص طور پر پیش تھے۔ اسی تگودو میں کسی طرح جلد از جلد ایک وسیع تر ہندو مملکت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ 3 جون کے اعلامیہ پر مسلم لیگ نے اپنے اجلاس میں تائیدی مہر لگا دی، جو کہ 9 جون کا مقام دہلی منعقد ہوا تھا۔ اس تقسیم سے ہندوؤں کو غیر متوقع کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمانوں کا ناقابل تعریف نقصان ہوا۔ مسلمانوں کے حصے میں ملک کے چند بکھرے ہوئے گوشے آئے اور باقی تمام زرخیز آباد اور ایک دوسرے سے متصل ہندوستان پر ہندوؤں کو مرمانی حکومت اور ہزاروں برس بعد ایک ایسی پرشوکت اور عظیم الشان حکومت قائم کرنے کا موقع ملا جس کا تصور کرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ 18 جولائی 1947 عیسوی کو لندن سے ایک نامہ نگار نے ہندوستان کو خبر بھیجی کہ آج برطانیہ کے حساب سے ٹھیک 10:40 پر برطانوی دارالحکومت کے قائد کمیشن نے 10 کو احتشام اور شاہی رسوم کے ساتھ جس پر ویلیت کے فاتح کے زمانے سے عمل درآمد ہوتا آ رہا ہے، ہندوستان کی آزادی پر شاہی منظوری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 11 جولائی 1947 کو وزیر اعظم برطانیہ مسٹر ایٹلی نے اعلان کیا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے گورنر جنرل ہوں گے اور مسٹر جناح پاکستان کے۔ اس طرح ہندوستان اور پاکستان 2 عظیم الشان آبادیاں وجود میں آ گئی۔ 9 سال کی طویل مسافت طے کرتے ہوئے کاروان آزادی 15 اگست 1947 عیسوی کو 14-15 اگست کے درمیانی رات کے 12 بجے اپنے منزل پر پہنچ گیا۔ جب پورا ہندوستان میں خواب تھا تو ہندوستان کا مقدر جاگ گیا اور ہندوستانی وقت کے مطابق ٹھیک 12 بجے آل انڈیا ریڈیو سے ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔